بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے طب نبوی، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے گوشت کے فوائد، گوشت کے فائدے۔ اس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات نقل کی ہے۔ حضرت علی یہ فرماتے ہیں، کُلُوا اللحم، گوشت کھاؤ، فَإِنَّهُ يُصَفِّي اللَّوْنَ، اس کی وجہ سے کلر کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ وَيُخَمِّسُ الْبَطْنَ، اور پیٹ کا جو موٹاپا ہے وہ کم ہو جائے گا اور پیٹ جو ہے چپٹا ہو جائے گا۔ وَيُحَسِّنُ الْخُلُقَ، اور کردار بھی اچھا ہوگا، پرورتنا بھی بدلے گا انسان کا، وہ اچھے اخلاق کا مالک بنے گا۔ گوشت کے یہ فائدے، 3 فائدے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گنائی۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ یصفی اللون، وہ جلد یعنی ہمارے باڈی میں جو اوپر کا چمڑا ہے اس کی چمک کو بہتر اور تیز کرے گا، گلو میں اضافہ ہوگا، اور چہرے میں صحت مند خون کی گردش کو فروغ دیتا ہے، اس لیے کہ گوشت میں غذائی اجزاء پورے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے بدن کو، آپ کے چہرے کو خوشنما اور خوبصورت بناتا ہے گوشت۔ دوسری بات جو حضرت علی نے فرمائی، یخمس البطن، گوشت کے اندر چونکہ پروٹین جو ہے وہ بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ آسودہ ہو چکے ہیں، تھوڑا بھی کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، جسے تیلگو میں کہتے ہیں ترپتی، کھانے سے ترپتی حاصل ہوتی ہے گوشت کے، اور انسولین کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے، انسولین جو ہے اس کے لیول کو گوشت کنٹرول کرتا ہے۔ اس طرح سے اضافی چربی کو، جو زائد جو چربی، ایکسٹرا جو چربی ہوتی ہے اسے جلا دیتا ہے، جسم کو مضبوط بناتا ہے اور پیٹ کو چپٹا کرتا ہے۔ یہ گوشت کی خوبی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا یخمس البطن، یعنی کہ پیٹ کو چپٹا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی یحسن الخلق، آپ کے اخلاق کو بھی درست کرتا۔ وہ کس طرح سے ہے؟ چونکہ گوشت جو ہے جسم کو طاقت و قوت یعنی شکتی فراہم کرتا ہے، گوشت کی وجہ سے انسانی جسم میں ایک طاقت قوت پیدا ہوتی ہے، اور توانائی، جیو شکتی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور گوشت کی وجہ سے ہمارے جسم کو آئرن حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح کمزوری اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ گوشت کیا کرتا ہے؟ نیرسم اور سوماری تنم، ان دونوں کو دور کرتا ہے، اور اعصابی کمزوری کو دور کرتا ہے، اور انسان کو زیادہ فعال، ایکٹیو بنا دیتا ہے، اور نفسیاتی طور پر مستحکم بناتا ہے۔ جب انسان نفسیاتی طور پر مستحکم اور مضبوط ہوگا، اس کی سستی، کمزوری اور سوماری تنم جو ہے یہ دور ہو جائے تو پھر وہ اچھے اخلاق کا مالک بن جائے گا۔ یہ ہیں گوشت کے فوائد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہیں۔ اور پھر امام ابن ماجہ نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا نمبر ہے 3305، 3305۔ حضرت ابو درداء اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، سید طعام اہل الدنیا و اہل الجنت اللحم، گوشت جو ہے وہ دنیا والوں اور اہل جنت، جنتیوں کے کھانوں کا سردار ہے۔
اس دنیا میں بھی کھانوں کا سردار اور جنت میں بھی کھانوں کا سردار جو ہے وہ گوشت ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یعنی جو نبی یہ فرماتے ہوں کہ گوشت دنیا اور آخرت جنت کے کھانوں کا سردار ہے، اور حضرت علی نے جو اتنے فائدے گنائے گوشت کے، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا اور یہ بولنا کہ وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، انہوں نے گوشت کو چھوا بھی نہیں، وہ گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے نبی کے بارے میں بولا جا رہا ہے. توقع ہے اور پوری امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسلام میں کھانوں میں سب سے پسندیدہ کھانا وہ گوشت ہی ہے. اگر میسر ہو، حلال طریقے سے آپ کو گوشت ملے، وہ سب سے اچھا کھانا ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی تردد نہیں ہے، یہ بالیقین ہے، یقین کے ساتھ ہے. یہ اتنی احادیث، قرآن کی اتنی آیتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ ذرا بھی اگر ہم ڈاؤٹ کریں گے تو ہم ایمان سے نکل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ جھوٹوں اور گمراہوں کی باتوں سے ہم جو ہے دور ہو جائیں، اور ان کی باتوں کو کان لگانے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.